بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 76ویں قسط پیش خدمت ہے۔ خالد قلعے کے باہر اپنی اور شرابیل کی نفری کا حساب کر رہے تھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ خالد کے لشکر کے آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن رومیوں، غسانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ قلعے کے اندر جبلہ بن الاہم رومی فوج کے سپہ سالار پر غصہ جھاڑ رہا تھا۔ کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو؟ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ رومی سپہ سالار نے کہا، نہیں، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی مزید فوج آ رہی ہو۔ میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ جبلہ نے کہا، پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو، انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کرنے کی مہلت نہ ملے اور شہر میں اعلان کر دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبونگ بپا تھی، شہریوں میں بگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشت ناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈراؤنی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھیں۔ مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کی مہلت نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں۔ انہیں اتنی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لیں اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر کھلا میدان تھا۔ خالد نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرابیل کے 4,000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار رافع بن عمیر اور دوسرے پہلو کے سالار زرار بن الازور تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے قلب کے آگے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر جوان تھے۔ خالد نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سپہ سالار پر لگی ہوئی تھیں۔ عبد الرحمن نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کے قریب گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے سے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن کے پیچھے گیا۔ عبد الرحمن نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا۔ رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن بچا گئے۔ تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن اس کے پیچھے تھے۔ رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے تلوار کا زوردار وار کیا جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا تنگ کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو بھی لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور وہ رومی کے قابو سے نکلنے لگا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے۔ عبد الرحمن نے ہر وار بچایا۔ جب انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آہنی خود اور زرہ نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تابر توڑ وار اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے، اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں، اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبد الرحمن اس کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ وہ ان کے ہاتھوں نہ آیا، لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ خالد نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار زرار بن الازور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولیں۔
مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حلہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہوں اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ سالار زرار نے جوش میں آ کر اپنی زرہ اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی، لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ زرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زرہ اتاری تھی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خونریز لڑائی میں زرہ ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی، لیکن زرار بن الازور نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا۔ زرار دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حلہ بولا تھا۔ ان کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ خالد نے جب دیکھا کہ زرار اور رافع نے دونوں پہلوؤں سے ویسا ہی حلہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے اور دشمن کے پہلو قلب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد نے سامنے سے حلہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا، دروازے کھول دو۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلے کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد کے دستوں سے نبرد آزما تھی۔ خالد نے جب دیکھ لیا تھا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے اور خالد انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ خالد نے شجاعت کا اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پا پیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند کوندنے لگے۔ یہ ان کے ایمان کا اور عشق رسول کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور مارکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن رومی زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور حلے روکتے اور پیچھے یا دائیں بائیں ہٹتے جاتے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ خالد نے بلند آواز سے حکم دیا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں آنے لگی، برچھیاں بھی آئیں۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے بدکے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور منہ زور ہو کر دوڑتے پھر رہے تھے۔ چند ایک گھڑ سواروں کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے اور گھوڑے انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ سوار خون میں نہائی ہوئی لاشیں بن چکے تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ فتح مکمل کرنے کے لیے قلعہ سر کرنا ضروری تھا۔ خالد نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصد سے کہا کہ تمام سالاروں کو بلا لائے۔ خالد نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ لگتا تھا، ایک اس لیے کہ اس کا قد لمبا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوار کچھ آگے کو جھکا ہوا بھی تھا۔ اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور لمبی بھی نہیں تھی۔ اس داڑھی کو اس شخص نے مصنوعی طریقے سے کالا کر رکھا تھا۔ وہ اس لیے بھی الگ تھلگ لگتا تھا کہ خالد نے اسے لڑتے دیکھا تھا اور اس کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی
کہ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا پرچم تھا۔ یہ وہ پرچم تھا جو خیبر کی لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ خالد اسے پہچان نہ سکے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ خالد کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا تو خالد نے دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے کے 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ، خالد نے مسرت سے کہا اور اس کی طرف دوڑے۔ وہ ابو عبیدہ تھے۔ مجراح سے خالد نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ وہ انہیں بصرہ کے باہر ملے۔ ابو عبیدہ حوارین کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جہاں سے انہوں نے شرحبیل بن حسنہ کو 4000 مجاہدین دے کر بصرہ پر حملہ کرایا تھا۔ ان کے پاس خالد کا قاصد بعد میں پہنچا تھا۔ ابو عبیدہ پیغام پر اس وقت بصرہ پہنچے جب خالد رومیوں کے ساتھ بڑے سخت مارکے میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور مارکے میں شامل ہو گئے۔ ابو عبیدہ کی اس وقت عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ رسول کریم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے دادا اپنے وقتوں کے مشہور جراح تھے۔ اسی نسبت سے انہوں نے اپنا نام ابو عبیدہ بن الجراح رکھ لیا تھا۔ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح تھا، لیکن انہوں نے ابو عبیدہ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ دبلا پتلا اور کچھ جھکا ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر جلال جیسی رونق رہتی تھی۔ وہ دانش مند تھے۔ میدان جنگ میں وہ کوئی مقام پیدا نہ کر سکے، لیکن ذہانت اور عقل مندی میں ان کا مقام اونچا تھا۔ ابو عبیدہ کے سامنے کے دانت جنگ احد میں ٹوٹے تھے۔ اس مارکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ آپ کے خود کی زنجیروں کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں ایسی گہری اتری تھی کہ ہاتھ سے نکلتی نہیں تھی۔ ابو عبیدہ نے یہ دونوں اپنے دانتوں سے نکالی تھی اور اس کامیاب کوشش میں ان کے سامنے کے 2 یا 3 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عبیدہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ اس حوالے ابو عبیدہ کو لوگ امین الامت کہنے لگے۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد نے جب ابو عبیدہ کو بصرہ کے میدان میں دیکھا تو انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ ابو عبیدہ ان کی سپہ سالاری کو قبول نہیں کریں گے۔ گو خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ کو تحریری حکم بھیجا تھا کہ جب خالد شام کے محاذ پر پہنچ جائیں تو تمام لشکر کے سالار اعلیٰ خالد ہوں گے، لیکن خالد کو احساس تھا کہ معاشرے میں جو مقام اور مرتبہ ابو عبیدہ کو حاصل تھا وہ انہیں حاصل نہیں تھا۔ خالد خود بھی ابو عبیدہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ احترام ہی تھا کہ بصرہ کے میدان جنگ میں خالد نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو خالد دوڑ کر ان تک پہنچے۔ ابو عبیدہ گھوڑے سے اترنے لگے۔ خالد نے ابو عبیدہ سے کہا، نہیں ابن عبداللہ، گھوڑے سے مت اتریں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ امین الامت میرے لیے گھوڑے سے اترے۔ ابو عبیدہ گھوڑے پر سوار رہے اور جھک کر دونوں ہاتھ خالد کی طرف بڑھائے۔ خالد نے احترام سے مصافحہ کیا۔ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، ابو سلیمان، امیر المومنین کا پیغام مجھے مل گیا تھا جس میں انہوں نے تمہیں ہم سب کا سالار اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ میں اس پر بہت خوش ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے معاملوں میں جتنی عقل تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم ابن عبداللہ، امیر المومنین کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، ورنہ میں تم پر سپہ سالار کبھی نہ بنتا۔ رتبہ جو تمہیں حاصل ہے وہ مجھے نہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا، ایسی بات نہ کر ابو سلیمان، ابو بکر نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں تیرے ماتحت ہوں، تیرے حکم پر آیا ہوں۔ اللہ تجھے غسانیوں اور رومیوں پر فتح عطا فرمائے۔ خالد نے بصرہ کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی لاشیں جہاں پڑی تھی وہیں پڑی رہیں۔ اوپر گدوں کے غول اڑ رہے تھے اور درختوں پر اتر رہے تھے۔ مجاہدین اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے۔ ان کی تعداد 130 تھی۔ خالد نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر جائزہ لیا کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیوار کے اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ قلعے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جبلہ بن الیہم اور رومی سپہ سالار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جبلہ بن الیہم نے رومی سالار سے پوچھا، کیا تم ہمت بالکل ہی ہار بیٹھے ہو؟ رومی سالار نے شکست کا غصہ جبلہ پر نکالا اور کہا، تم نے کہاں ہمت نہیں ہاری؟ مسلمانوں کے راستے میں سب سے پہلے تم اور عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں کو روک نہ سکے۔ مجراحت میں بھی تمہاری فوج ناکام رہی۔ کیا تو مجھے اور میری فوج کو مروانا چاہتا ہے؟ باہر نکل کے دیکھ،
فوج کی کتنی نفری رہ گئی ہے ہمارے ساتھ؟ کچھ نفری میدان جنگ میں ماری گئی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے سپاہی اور کماندار اجنادین کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ قلعے میں تھوڑی سی نفری آئی ہے، دیوار پر جا کے باہر دیکھ اور لاشوں سے حساب کر کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ باہر سے مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، رومی سالار باہر آ کر صلح کی بات کرے۔ رومیوں، قلعہ ہمارے حوالے کر دو، ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی خالد کے حکم سے مجاہدین دروازہ توڑنے کے لیے آگے جاتے رہے، مگر اوپر کے تیروں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا، وہ مسلمانوں کی للکار سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح فوجیں شہر کے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا کرتی ہیں۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ قلعہ خود دے دو گے تو شہری اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جبلہ بن الہم اور رومی سرار کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ شہر کے لوگ ایک ایک لمحہ خوف و ہراس میں گزار رہے تھے۔ وہ تنگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، مسلمانوں سے صلح کر لو، ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو، ہمارا قتل عام نہ کراؤ۔ جبلہ رومی سالار نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ خالد نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دے دی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ رومی سالار نے قلعہ خالد کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 کا وسط تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلنے لگے۔ شرابیل بن حسنہ نے دیکھا تھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شرابیل نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آخر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 فوج تیار ہو جائے گی۔ خالد نے کہا، ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔